اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک بھیڑیا تھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اچانک ایک بھیڑیا آتا ہے، اس کی بکری کو پکڑ لیتا ہے، چرواہا فوراً اس بکری کو واپس اس سے لے لیتا ہے۔ وہ بھیڑیا اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے دم اس کی زمین پر ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، دم اس کی زمین پر ہے، دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کے انسانوں کی طرح سامنے کی دو ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے، دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے اللہ کا خوف کر، تو اللہ سے ڈر، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا، اللہ کا خوف۔ وہ کہتا ہے، چرواہا کہتا ہے کہ یہ بھیڑیا ہے، بھیڑیا اور انسانوں کی طرح بولتا ہے بھیڑیا، کیا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا ہو کر انسانوں کی بولی بولتا ہے بھیڑیا اور انسانوں کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ میں بھیڑیا ہوں اور انسان کی زبان میں بات کرتا ہوں، کیا تجھے اس سے بھی بڑی بات نہ بتا دوں، اس سے بھی بڑی عجب، اس سے بھی عجیب ترین بات نہ بتا دوں؟ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں اور اپنے اصحاب میں، اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماضی کی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، یہ اس سے بھی عجیب ترین بات ہے۔ تو اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ بھیڑیا انسان کی بولی بولتا ہے؟ کہا میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہاں پر موجود ہیں؟ مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں اور اپنے احباب کو، اپنے اصحاب کو ماضی کی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ چرواہا حیران ہوا، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے ایک بھیڑیا دیکھا انسانوں کی طرح بول رہا ہے اور آپ کی نعتیں پڑھ رہا ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فوراً اذان پڑھی گئی، اذان کے بعد نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، فرمایا وہ چرواہا کہاں ہے؟ وہ چرواہا ذرا سامنے آئے۔ میرے آقا نے اس چرواہے کو بلایا۔ اب غور کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعت سے کتنا پیار ہے، وہ جو عاجزی انکساری اور فروتنی کے پیکر ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، نعت خوانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ ذرا اس چرواہے کو۔ وہ چرواہا آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اس چرواہے نے اس بھیڑیے کی بات پہلے انفرادی طور پر بیان کی تھی، پہلے اس نے خود کہا تھا، اب میرے آقا فرماتے ہیں اے چرواہے بتا، اب سب صحابہ کو بتا وہ بھیڑیا میرے متعلق کہتا کیا ہے، بتا کہ میرے متعلق بھیڑیا کیا کہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں بیان کی؟ تاکہ صحابہ بھی جان لیں۔ صحابہ تو اس بات کو مانتے تھے، لیکن صحابہ کے ذریعے یہ حدیث آج ہم تک پہنچی ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ بھیڑیا بھی جانتا ہے اور بھیڑیا بھی مانتا ہے کہ میرے آقا علم غیب رکھتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے نے کہا تھا کہ وہ نبی ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ نبی ہے جو ماضی کی خبریں بتاتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب انسان جانوروں سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ جس طرح یہ صحابی اس بھیڑیے سے گفتگو کر رہے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب انسان جانوروں سے کلام نہیں کریں گے، یعنی قیامت کی ایک علامت ایسی بھی ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے۔